من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے 3 وعدے دیے تھے. ایک وعدہ پوری انسانیت سے لیا جس کو وعدہ الست کہتے ہیں. 9ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. دوسرا وعدہ اہل کتاب سے لیا، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ تم میری کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں. لیکن اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو چھپایا، حق بات بیان نہیں کی. تیسرا وعدہ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں آپ لوگوں کو کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، پھر آپ کے پاس میرے رسول آئیں گے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کریں گے. تو تم لوگوں نے میرے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو سب نبیوں نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم ان کی مدد بھی کریں. مدد کیسے کی؟ ہر رسول ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ قرب قیامت میں قیامت سے پہلے ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، آخری نبی ہوں گے، اور ان کی بہت ساری نشانیاں بتائیں. ہر نبی ہر رسول نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان پر ایمان لانا، یہ ہمارے نبی کی مدد. اور خود کیسے ایمان لائے؟ معراج کے سفر میں جب بیت المقدس میں 1.25 لاکھ نبی جمع ہوئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور باقی سارے نبی آپ کے مقتدی بنے. اللہ نے پھر ان سے پوچھا اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ تو سارے نبی نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، گواہ رہنا. پھر فرمایا کہ جو وعدہ کرنے کے بعد پھر جائے، نبی نہیں ملتا، لیکن ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم بھی سمجھ لو، جو وعدہ کرنے کے بعد پھر جائے وہ بڑا نافرمان اور فاسق ہوا کرتا. فرمایا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. ساری مخلوق جو آسمانوں میں زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی فرما بردار ہے. کوئی خوشی سے فرما بردار ہے، کوئی مجبور فرما بردار ہے. لوٹ کے سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. اور ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل، آپ ان سے کہیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان.
یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کی محبت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اعضائے جسم سے پاک ہے، لوازم جسم سے پاک ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا۔ وما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا، اس میں قرآن کریم بھی ہے، احادیث بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آگے ان کی جتنی اولاد، ان پر جو کچھ نازل کیا گیا، جو صحیفے دیے گئے، جو معجزات دیے گئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تورات، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی انجیل، ہم اس پہ بھی ایمان لائے۔ والنبیون من ربہم، اور ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جتنے بھی نبی ہیں سب پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ اس کو نبی مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، نہیں، ہم تو آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ کو مان لیا، رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دیا تو وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ 4 آسمانی کتابیں، سب کو اللہ کی کتاب ماننا، یہ ایمان ہے۔ اگر کسی ایک کتاب کا انکار کر دے کہ میں اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں کا ماننا ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں، کافر ہو جائیں گے۔ فرمایا یوں کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ جو حکم دے گا اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم مانیں گے۔ فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے دین ہے تو اسلام ہے۔ اب اگر کوئی یہودی مذہب پہ عمل کرے، عیسائیت پہ عمل کرے یا کسی اور مذہب پہ عمل کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اب تو قیامت تک کے لیے جو مذہب ہے، جو نجات کا راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اب اگر کوئی نجات کا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا ہو اور پھر وہ کفر اختیار کر لے، کافر ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو فرمایا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ اسے جنت نہیں دے گا۔ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا، اسلام کے بعد کسی اور مذہب میں گیا، مرتد کافر ہو گیا، اب اللہ اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا یہ پہلے مانتا تھا کہ رسول حق ہیں اور اس کے پاس جو دلائل اور معجزات آئے ان کو مانتا تھا کہ حق ہیں، لیکن اب کافر ہو گیا۔ فرمایا اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ یعنی جو مرتد ہو جائیں، دین چھوڑ دیں، ان کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت۔ جو اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے اس پر ہر چیز کی لعنت ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے، ہمیشہ اس لعنت میں رہے گا، اس لعنت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ عذاب میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد تو نجات ہے۔ غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ کر لی تو فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کافر ہوا اور پھر کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، فرمایا لن تقبل توبتہم، اب جب موت سامنے آئی، موت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ 30 پارے کی آخری آیت میں مرتدین کے بارے میں فرمایا جو کافر ہوا اور کفر پہ مرا، اب وہ قیامت کے دن چاہے گا
کہ ایک آدمی اپنی طرف سے ملء الارض ذہبا، پوری زمین سونے سے بھر کر اللہ کو دے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ یہ فدیہ ہو جائے، کفارہ ہو جائے، اللہ یہ لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن پوری زمین سونے سے بھر کر دینے کو تیار کہ یہ سارا کچھ لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے، ہرگز نہیں ہوگا۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو یہ کلمہ پڑھے گا، اس کلمے پہ اس کا خاتمہ ہوگا، مرتے وقت تک اس کلمے پہ قائم رہا ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اور جس نے ایمان بدل لیا، جیسے مرزائی قادیانی احمدی ہیں، کسی اور کو نبی مان لیا، تو اب ان کی نجات نہیں ہے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور طریقہ بتایا کہ خرچ کرنا کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک وہ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری نیکی مکمل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن صحیح ثواب تب ملے گا جو اپنی عمدہ چیز، اچھی چیز جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے نام پہ دو۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ جو چیز فالتو ہو نا، گھر میں بیکار پڑی ہو، کہتے ہیں مسجد میں دے دو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو فضول چیز ہے، بیکار چیز ہے، گھٹیا چیز، اگر کسی سے کہو بھائی ذرا اچھے والا اے سی لگانا ہے مسجد میں، کہتا ہے 10 منٹ تو لگتے ہیں نماز پہ، کیا ضرورت ہے اے سی لگانے کی، کولر لگا لو۔ اپنے گھر میں اے سی ہے، اللہ کے گھر میں کہتا ہے کولر لگا لو۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار صحابہ میں بڑے مالدار صحابی تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ باغ تھا ان کا، بہت بڑا قیمتی، بہت اچھا باغ۔ آیت کو سنا تو آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، جہاں جی چاہے خرچ کر دیں، اس لیے کہ مجھے پسند یہ باغ تھا۔ جو باغ مجھے پسند، اللہ کہتے ہیں وہ خرچ کر، میں نے وہ باغ صدقہ کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ جب یہ آیت سنی تو ایک گھوڑا لے آئے، یا رسول اللہ مجھے گھوڑا بڑا پسند ہے، یہ والا گھوڑا بہت اچھا ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی پسندیدہ چیز میرے نام پہ دو، یا رسول اللہ میں نے یہ گھوڑا صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا، یہ لو بھائی۔ تو حضرت زید کے دل میں خیال آیا کہ میرا گھوڑا میرے بیٹے کو دے دیا، گھر کی چیز گھر میں رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زید تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اب یہ صدقہ آگے چلا گیا، تمہیں اعتراض کس چیز کا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی مالدار ہے، وہ مسجد میں آ کہتا ہے یہ لو جی 2 لاکھ روپیہ، اور اس کا بچہ بھی اسی مسجد میں پڑھتا ہے۔ ادھر امتحان ہوا، انعامات کی باری آئی تو اس کے بیٹے کو انعام مل گیا، اب وہ کہتا ہے میں نے پیسے دیے تھے، انہی میں سے تھوڑے سے پیسے میرے بیٹے کو انعام میں مل گئے، یا انعام میں کتاب مل گئی، اسی پیسے سے آئی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دیا جب تم نے صدقہ دے دیا، اب وہ جس کو دیا جہاں مرضی خرچ کرے، تمہیں اس میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ تم نے دے دیا، صدقہ ہو گیا، قبول ہو گیا اللہ کے ہاں۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو صدقے کے مستحق تھے، زکوٰۃ کے مستحق تھے، لوگ ان کو آگے دے دیتے تھے، اب وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ جس کو زکوٰۃ دینی تھی دے دی، اب وہ جس کو مرضی ہدیہ دے دے، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی۔ اس لیے اللہ کے نبی ہدیے کا مال لے لیتے تھے ان لوگوں سے بھی جو خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، ہدیے کا مال لے لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی
تو ان کی ایک باندی تھی بہت اچھی خوبصورت، آپ کو بڑی پسند تھی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں جو تمہیں چیز پسند ہے وہ میرے نام پہ دو۔ تو ہمیں چاہیے اچھی سے اچھی چیز اللہ کے نام پہ دیں، گھٹیا چیزیں نہ دیا کریں، جو گھر کی بیکار چیزیں ہیں کہ چلو یہ مسئلے میں دے دو، نہیں، اچھی چیز لا کے دو۔ ہم اپنے گھر میں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا گھر ہو میرا، اچھا کارپیٹ بچھاؤں، اچھی چیزیں لے کے آؤں، تو اللہ کے گھر میں بھی اچھی چیزیں لگانی چاہیے، اور اگر کسی غریب کو بھی دینا ہو تو اچھی چیز دینی چاہیے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، تم جو بھی خرچ کرو گے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، فإن اللہ بہ علیم، وہ اللہ کے علم میں، اللہ کو پتہ ہے کیا دے رہے ہو۔ بعض یہودیوں نے کہا کہ یہ جو ہم چیزیں کہتے ہیں نا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا آپ کیسے نقش قدم پہ چلتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے مذہب میں تو اونٹ حرام تھا، آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ حرام تھا، آپ اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، تو آپ کیسے ابراہیم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں؟ اس پہ اللہ نے آیت اتاری، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں تو ساری چیزیں حلال تھیں۔ حضرت یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کی تھی، ان کو تکلیف ہو گئی تھی، انہوں نے کہا بھی آج کے بعد میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ تو یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی، اور یہ تورات کے اترنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کسی چیز کو حرام نہیں کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم کے مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو لاؤ تورات لا کے دکھاؤ، کہاں لکھا ہے تورات میں؟ یہ تورات سے پہلے کی باتیں ہیں، لہٰذا تم یہ الزام مت لگاؤ۔ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، ایک چیز حلال ہے اور میں کہتا ہوں اللہ نے حرام کی ہے حلال، میں اپنے پاس سے کہتا ہوں کہ اللہ نے حرام کی ہے تو میں نے جھوٹ بولا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ، لہذا تمہیں چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف حق کے راستے پہ چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودیوں تم بھی مشرک، عیسائیوں تم بھی مشرک، مکہ والوں تم بھی مشرک، لیکن میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ فرمایا دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر، فرمایا وہ بیت اللہ ہے، ببکۃ، یہ مکہ میں ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ کا یہ گھر ہے۔ فرمایا اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور عظمت کی نشانیاں۔ پہلی نشانی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا تو جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا کھڑے ہو کے تعمیر کیا، اس سے آگے ہاتھ نہیں جا رہا۔ اللہ کہتے ہیں اور اوپر بناؤ دیوار، اب کیسے بنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھی دیا، اس پتھر پہ ابراہیم السلام کھڑے ہو جاتے، وہ مسالہ بھی اور اینٹیں بھی لے لیتے تو وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا، پھر اسی پہ آپ کھڑے ہو کے وہ دیوار بناتے۔ جب مسالہ وغیرہ ختم ہو جاتا، اینٹیں ختم ہو جاتی، اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے، وہ آپ کو نیچے لے آتا، پھر آپ اسی پہ کھڑے ہوتے، جہاں چاہتے وہاں وہ چلا جاتا، پھر جب چاہتے وہ نیچے لے آتا۔ اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کا استلام کر کے طواف شروع کیا تو تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں ہاتھ پہ ایک گلوب سا ہے، مرتبان سا، شیشے کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر آج بھی یہ پتھر محفوظ ہے، اور اس پتھر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا اس پہ نماز ادا کریں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حکم نہیں دیا، ابھی آپ نے رائے پیش کی تھی تو فوراً جبریل آگے، پہلے پارے میں گزر چکا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی ہے۔ خواہش حضرت عمر کی تھی، اللہ نے وہی اتار کر حکم دے دیا کہ طواف کرنے کے بعد اب آؤ مقام ابراہیم پہ، 2 رکعت جو شکرانے کے ہیں، یہ ہیں شکرانے کے،
لیکن ہیں واجب، اس لیے ان کو وہاں ادا کرنا۔ آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، بیت اللہ یعنی مسجد حرام، حدود حرم، یہ ایسی چیز ہے جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ جتنا مرضی باغی ہو، قاتل ہو، آپ اسے وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، باہر نکالیں ان کو اور باہر نکال کے پھر سزا دیں۔ صحابہ جب حج پہ جاتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ 2 خیمے لگاتے تھے، ایک حدود حرم کے اندر، جیسے ہمارے یہاں جاتا ہے ہوٹل قریب ہوتا ہے، تو ایک حدود حرم سے باہر خیمہ لگاتے تھے، رہتے اس میں تھے۔ اگر کسی خادم نے، کسی غلام نے کوئی غلطی کی اور اسے سزا دینی ہے تو اسے پکڑ کر حدود حرم کے باہر جو خیمہ تھا وہاں لے جاتے، وہاں سزا دیتے تھے، حدود حرم کے اندر سزا نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ شاید آپ کو یاد ہو، غالباً سن 80 یا 81 کے قریب کا یہ واقعہ ہے، جب بعض لوگوں نے، ایران کے لوگ تھے، انہوں نے کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا اور میناروں پہ چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے اسلحہ لے کر، اب نیچے نہیں آ رہے وہ، اور جو اندر جائے گا کہ تو گولی مار دیں گے، قبضہ ہو گیا جی بیت اللہ پر۔ اب سعودیہ والے پریشان تھے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں، کیونکہ اندر خون بھی نہیں بہا سکتے اور قبضہ بھی چھڑانا ہے۔ اس وقت پھر پاکستانی فوج نے یہ کام کیا تھا، پاکستانی فوج گئی اور وہاں انہوں نے کیا کام کیا، پانی کی وہ جو فائبر گیٹ ہوتی ہے جسے پانی وہ منگوائی، اندر پانی چھوڑ دیا، خوب پانی چھوڑا، جب پانی کھڑا ہو گیا اب اس میں کرنٹ چھوڑ دیا، اب جب کرنٹ چھوڑا تو ان کو کرنٹ لگا، اب بھاگے باہر، اب جب باہر بھاگے تو پکڑ لیا، آ جاؤ، یوں قبضہ چھڑایا۔ تو ومن دخلہ کان آمنا، وہاں کچھ نہیں کہنا، اسے باہر نکلنے پہ مجبور کرو، حدود حرم سے باہر آ کر اس کو سزا دی جائے گی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب حیثیت کا مطلب جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے مکہ جا سکتا ہے اور مکہ سے واپس اپنے گھر آ سکتا ہے اور اپنے گھر کے لوگوں کا خرچہ جتنے دن وہاں رہے گا گھر میں دے سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، چاہے یہ مرد ہو چاہے یہ عورت ہو، چاہے یہ شادی شدہ ہو چاہے یہ کنوارا ہو، اتنے پیسے آ گئے تو حج فرض ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں اس کو حج کو سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب دیکھا اب تو جسم بھی حرکت نہیں کرتا، گوڑوں میں بھی درد رہتا ہے، اب چلے حج کر لیتے ہیں۔ بھئی حج فرض ہوا جوانی میں کرو، جب حج فرض ہوا ہے اسی وقت حج کرنا پڑے گا۔ اگر سستی کر لی، مثلا آج میرے پاس پیسہ ہے میں حج پہ نہیں جا رہا، آگے جا کے حالات خراب ہو گئے، اب پیسہ نہیں، اب اگر میں مر جاتا ہوں تو فرض میرے ذمے تھا، کیوں نہیں میں نے ادا کیا؟ قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جب حج فرض ہے اور نہیں کر رہا تو یہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر رہا ہے یا عیسائی ہو کے مر رہا۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا یعنی حج کا انکار کر دیا یا حج نہیں کر رہا، فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا کچھ نقصان کر رہا ہوں، اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے ذمے فرض ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کہیے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تمہیں ہر چیز کا معلوم بھی ہے۔ اہل کتاب اللہ کے راستے سے مت روکو اور دین کے اندر خامیاں مت تلاش کرو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب کافروں کی باتیں تم مانو گے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے، وہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر کفر میں لائیں گے۔ جیسے پہلے پارے میں گزر چکا ہے، ود کثیر من اہل کتاب، اکثر اہل کتاب کی تمنا یہ ہے کہ وہ تمہیں کافر بنائیں، اگر کافروں کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، لہذا کافروں کی بات نہ مانو۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، جو کافروں کی بات مانتے جاتے ہیں
تو وہ کفر کی طرف جاتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں جاتے۔ کبھی کہتے ہیں پگڑی اتار دو، کبھی کہتے ہیں داڑیاں مونڈ دو، کبھی کہتے ہیں مسئلے بند کر دو، کبھی کہتے ہیں مدرسے بند کر دو، کبھی کہتے ہیں جہاد بند کر دو۔ جو لوگ ان کی باتیں مانتے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ملک میں پھر کفر آتا ہے، اسلام نہیں رہتا۔ اس لیے کافروں کی باتیں نہیں ماننی، اللہ اس کے رسول کی بات مانو بس۔ فرمایا ایمان والو تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کافروں کی بات مان کر کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، جیسے متقی بننے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ بہت آسان سی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف بتاؤ، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے پہ چلے ہیں جس کے دائیں بائیں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ میں ہاں۔ کیسے چلتے ہیں؟ میں کپڑے سمیٹ کے چلتا ہوں کہ کہیں کانٹوں میں کپڑے پھنس نہ جائیں، الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس دنیا میں یوں زندگی گزارنا کہ گناہوں سے بچ بچ کے انسان چلے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ آسان سی چیز، یعنی خوف خدا پیدا کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کوشش کرو تمہاری موت اسلام پہ آئے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے موت، لیکن اسلام پہ کیسے آئے گی؟ حدیث پاک میں ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ موت بھی اسلام کے مطابق آئے گی۔ اسلام سے ہٹ کر چلو گے اور پھر چاہو موت اسلام پہ آئے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارو تو موت اسلام پہ آئے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مسلمان اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں مت پڑو۔ یہ جو فرقے ہیں یہ مسلمانوں کی تباہی کا ذریعہ ہے، اور بعض مسلمانوں نے لا علمی میں یہ فرقے بنائے ہیں، اور بعض نے کافروں کی غلامی میں بنائے ہیں، ان سے پیسے لے کر فرقے بنائے، بعض نے جہالت کی بنیاد پر بنائے۔ تو فرقوں میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب تم آپس میں دشمن تھے، اسلام سے پہلے آپس میں دشمن تھے، لڑتے تھے۔ فرمایا اللہ نے دین کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ دین ایسی چیز ہے جو اتحاد کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، یکجہتی کا ذریعہ ہے۔ دین سے ہٹ کر اگر ہم چاہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جتنے بھی حکمران کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کا ایک ہی ذریعہ ہے، سب دین پہ چلنے والے بنے، دین پر عمل کرنے والے بنے، دین کو مضبوطی سے تھامنے والے بنے، اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ بہت آسان حل ہے، ان فرقہ بنانے والوں کو بٹھا لو، جو جو جھوٹ بولتا جا رہا ہے اس کو سزا دیتے چلے جاؤ، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ یہ فرقوں کی بنیاد جھوٹ ہے، تعصب ہے، آپس میں ضد ہے۔ یہ ضدیں ختم ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں تو ایک دن میں اتحاد ہو سکتا۔ اور جو مخلص لوگ ہیں ان میں بھی بعض اختلاف ہے، تو اس کا حل بڑا آسان ہے۔ جن باتوں پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، امت کا اجماع ہو گیا، ان کو ویسے ہی مانو، اس میں تبصرے کرنا چھوڑ دو۔ اور جن باتوں میں صحابہ کا اختلاف رہا ہے ان اختلافات کو باقی رہنے دو، اس کو متحد کرنے کی فکر میں نہ پڑو، امت میں اتحاد رہے گا۔ ہوتا کیا ہے، صحابہ جس بات پر متفق تھے، کہتے ہم نہیں مانتے اس کو، اب وہ نیا فرقہ کھڑا کر لیا۔ اور جن باتوں میں صحابہ کا اختلاف تھا، کہتے نہیں اس کو ختم کرنا ہے، وہ ختم ہو نہیں سکتا۔ جس مسئلے پہ صحابہ کا اختلاف تھا وہ اختلاف کوئی ختم کرنا چاہے قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ضرورت ہے اس پہ لڑنے کی؟ صحابہ تو نہیں لڑتے تھے، اختلاف بھی تھا، لڑتے نہیں تھے۔ ہمارا اختلاف ہوتا ہے ہم لڑ پڑتے ہیں،
تو آپس میں بھائی بھائی بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اتحاد اتفاق تب ہوگا جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، یعنی دین پر عمل کریں گے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن ہے۔ پہلے قرآن کو تو سمجھو۔ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رب نے تمہیں وہاں سے بچایا ہے، جہنم میں گرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ میں گر رہے تھے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا تھا کہ بچو بچو جہنم میں نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کی محنت کی برکت سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچتے ہیں اور جنت میں جانے والے بنتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی آیات کو، اپنے احکام کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔